ابھی ابھی ہمیں یہ لگانے ہیں، پلیز ہیلپ کر دو نا، وہ ایک چارٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑی ملتجئ لہجے میں بولی۔ بس کر جاؤ گڑیا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ تم نے پوری دیوار پر یہ عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کے چارٹس لگا کر پورے کمرے کا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ سائیکا نے چند تہہ شدہ کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے کہا، آپ نے بھی تو یہ بڈھوں والے ناولز اور سفر نامے بک شیلف میں بھر رکھے ہیں۔ ہم نے کچھ کہا کبھی؟ سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، خبردار جو میری بکس کو بڈھوں والی کہا تو۔ سائیکا نے الماری کا پٹ زور سے بند کرتے جارحانہ انداز میں انگلی اٹھائے کہا، گڈ، ویری گڈ۔ آپ ہمارے درنشت مرجان، زرکون، ہیرے، ٹورکراس، مانگ، نیلم، پکراج، عقیق کے بارے میں کچھ بھی کہیں اور ہم آپ کی کتب کی شان میں ایک حرف گستاخی نہ استعمال کریں۔ بہت خوب، وہ چڑھ کر گویا ہوئی۔ سارے پتھر تو تم لگا چکی ہو، اب یہ کون سا ہے؟ سائیکا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ یہ مرکت ہے، اور خبردار جو آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی کہا تو۔ وہ منہ بگاڑ کر بولتی چارٹ کھول کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگی، جہاں گہرے سبز رنگ کے 2-3 پتھر جگمگاتے ہوئے بہت خوبصورت بنائے گئے تھے۔ بلا شبہ یہ آرٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ مرکت، یہ کون سے پتھر کا نام ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کبھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے چارٹ پکڑ کر دیکھتے گویا ہوئی۔ خیر، سنا آپ نے تو ٹورکوائس اور مانگ کے بارے میں بھی نہیں تھا۔ وہ شان بے نیازی سے کہتی اس کے ہاتھ سے چارٹ لے کر سامنے والی دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، جہاں اسی طرح کے بہت سے پتھروں کے چارٹس لگے تھے۔ کچھ آئل پینٹ سے بنے تھے تو کچھ کمپیوٹرائزڈ تھے۔ ٹورکراس فیروزہ کو انگلش میں کہتے ہیں کیونکہ یہ ملک ٹرکس یعنی روم میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور مانگ یا قوت کو ہندی میں کہتے ہیں۔ اس میں تمہیں پیلس یا قوت بہت پسند ہے، یہ نلگو آسمانی والا۔ سائیکا نے چارٹ پر ہاتھ رکھتے کہا جس میں وہی پتھر بنا تھا جس کا وہ ذکر کر رہی تھی۔ یہ سب ہم نے آپ کو بتایا تھا، تبھی بتایا، ورنہ پہلے تو آپ کے علم میں بھی نہیں تھا۔ وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی چارٹ کا دیوار پر اینگل لینے لگی۔ اچھا یاد تو تھا نا، مگر تمہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ چلو بتاؤ، چلتے ہو تو چین کو چلیے ہے۔ جو چائنیز میں شکریہ کہنا بتایا ہے وہ کیسے کہتے ہیں؟ سائیکا نے مصنوعی برہمی کا تاثر دیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ظاہری لاپرواہی انداز میں بولی۔ سائیکا کا منہ کھل گیا۔ ہمیں نی ہاؤ جس کے میننگ ہیلو کے ہیں وہ بھی پتہ ہے، اور یہ بھی کہ ابن انشا نے چائنیز کے 500 الفاظ سیکھے تھے اخبار پڑھنے کے لیے۔ آپ نیلم ابرار کی ذہانت کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتی، وہ فرضی کالر چھڑاتے بولی۔ اتنی ہی ذہانت اور صلاحیت ہے تو خود ہی لگا لو انہیں۔ میں جا رہی ہوں کباب فرائی کرنے، آہل آ رہا ہے، اور اسے کباب اور تمہارے ہاتھ کی چائے کتنی پسند ہے یہ تو تم جانتی ہی ہو پیاری گڑیا۔ سائیکا نے شرارت سے اس کی تھوڑی پکڑ کر ہلائی اور مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ آپی اٹس ناٹ فیئر۔ اس کی تمام آوازوں کو نظر انداز کرتی سائیکا نیچے چلی آئی، جہاں ڈائننگ روم سے آہل کی آواز آ رہی تھی۔ سائیکا بھی اندر چلی آئی۔ السلام علیکم، اس نے ہولے سے سلام کیا تو آہل نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی اور پھر سے دادو کے ساتھ سلسلہ کام جوڑ لیا۔ نہیں دادو، میں نہیں گیا تھا، یہ ریڈ تو مجھ سے سینئر آفیسرز نے کی تھی، میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں تھی۔ گریڈ 18 اور 19 کے آفیسرز نے منشیات کے اسمگلنگ اور فروخت کے خلاف آج مختلف جگہوں پر آپریشن کیے ہیں، مگر 2-3 معمولی نشاوروں کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اور آسانیت سے کہہ رہا تھا۔ اچانک ہی خیال آ گیا، پولیس کو ویسے تجھے کیوں نہیں پتا تھا؟ تو بھی تو اسی ادارے کا ہے نا؟ دادو نے چشمہ ناک پر ٹکاتے اہل کو گھورا۔ دادو، میں گریڈ 17 کا ہوں، اور کئی بار پولیس کے بڑے آفیسرز ایسی خفیہ ریڈ کرتے ہیں کہ ادارے کی نچلی پوسٹ پر موجود افراد بھی بے خبر ہوتے ہیں، تاکہ ان کی وفاداری کا بھی امتحان لیا جا سکے۔ آہل نے وضاحت سے جواب دیا۔ ہائے! دادو منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے، نہیں میاں، تم نے کون سی بے وفائی کر دی آفیسروں کے ساتھ؟ تم بھی تو اوپر کے آفیسر میں ہو نا؟ ان کی بات پر آہل نے مشکل اب تمام اپنے منہ کے بگڑتے زاویے درست کیے۔ جی دادو، میں سینئر آفیسرز میں سے ہی ہوں۔ ASP آہل اسرار، مگر ابھی نیا تو اپوائنٹ ہوا ہوں، اور سینئرز میں سے میرا گریڈ سب سے کم ہے، اسی لیے اور کچھ افسران کو شک تھا کہ جو جونیئرز پہلے ہی ریڈ اور آپریشن کی نیوز ریلز کر دیتے ہیں تبھی اسے خفیہ رکھا جاتا ہے۔ ایک بار پھر اس نے وضاحت دی تو کباب اور
کولڈ ڈرنک ٹرے میں رکھے اندر آتی سائقہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ارے سائقہ میرے بچے بھائی کے لیے چائے لا، یہ انگریزی مشروب پی پی کر کیوں صحت خراب کروا رہی ہے بیچارے کی۔ وہ جیسے ہی سینٹرل ٹیبل پر ٹرے رکھ کر سیدھی ہوئی تو دادو نے نیا نکس نکال دیا۔ ڈائننگ روم سادہ سا مگر منفرد تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے صوفے جو دیواروں کے ساتھ پڑے تھے، ان میں سے ایک سنگل صوفے پر آہل براجمان تھا اور اس کے سامنے میز اور دوسری دیوار کے ساتھ دادو کا تخت تھا۔ بائیں طرف والی دیوار پر ڈیکوریشن پیسز لگے تھے۔ ڈائننگ روم کے 2 دروازے تھے جن پر صوفوں کے رنگ سے ملتے جلتے جالی کے پردے ٹکتے تھے، جبکہ فرش پر سفید روئی سا نرم قالین بچھا تھا۔ پورے گھر میں سب سے مہنگی اور قیمتی آرائش اسی کمرے کی تھی۔ دادو چائے بنوانی ہے تو گڑیا سے کہہ دینا، وہ ہلکے سے مسکراتے بولا۔ شاید بات بے باک مسکرانا اس کی عادت تھی۔ گلی مونچھوں تلے باریک ہونٹ جب بھی مسکراتے آنکھیں سکیڑ سی جاتی تھیں۔ بس میاں پھر تو پی لیے تم نے چائے، دادو نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور پھر تخت سے اترنے لگی۔ میں مغرب پڑھ لوں، وقت گزرا جا رہا ہے، ہائے یہ جوڑوں کا درد۔ وہ سائقہ کا ہاتھ تھامے تخت سے نیچے اتری اور پھر اپنی چادر درست کرتی باہر گم ہو گئی۔ سائقہ گڑیا کہاں ہے؟ دادو کے جاتے ہی وہ کباب والی پلیٹ رکھ کر تھوڑا آگے کو جھکتے رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ اوپر ہے، اپنے پتھر لٹکانے کی کوشش کر رہی ہے، مجھے مدد کو کہہ رہی تھی، میں نے صاف انکار کر دیا، اور ہاں تمہاری چائے بھی نہیں بننے والی آج۔ آخر میں اس نے آبرو اچکاتے بات مکمل کی، ساتھ ہی ایک پلیٹ میں 2 کباب رکھے اور چمچ لے کر دادو کی تخت پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئی۔ ایسے ہی نہیں بننے والی، ابھی دیکھو 1 منٹ سے پہلے کچن میں نہ نظر آئی نا تو میں بھی ASP آہل اسٹار نہیں۔ وہ ٹشو سے ہاتھ پہنچتا سر کو خم دیتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سائقہ نے سر جھٹکتے دوبارہ اپنی پلیٹ پر نظر جما دی۔ یہ سٹول تو بہت ہی گندا ہو رہا ہے، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اتنا بھاری، تقریباً 2.5 فٹ اونچا سٹول اٹھا کر لاتے اس کا نازک بدن تھر تھرا رہا تھا، سانس بھی پھول چکی تھی، چہرے کی رنگت بھی گلابی پن نمایاں ہونے لگا۔ دفع کرو گندے کو، 2 چارٹ ہی تو لگانے ہیں۔ اس سوچ کے تحت بمشکل تمام وہ لکڑی کے ڈنڈوں پر قدم جماتی سٹول کی سطح تک پہنچ ہی گئی۔ بغل میں دبایا چارٹ نکال کر ابھی سیدھا ہی کیا تھا کہ سٹول ہلکا سا ہلا۔ نہیں، درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، جس میں کامیاب تو ہو گئی تھی مگر ہلکے سبز رنگ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس سے سامنے دیکھا تو ASP آہل کی مسکراتی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ ایک لال بیگ بالکل اس کے پیر کے قریب پہنچنے کو تھا۔ آج تو ہم گئے، دادو آپ ہی بچا لو۔ وہ سٹول پر ہی کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ گڑیا تم تو بڑی ڈرپوک واقع ہوئی۔ نیلم نے ایک نظر سٹول کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرتے لال بیگ کو دیکھا اور دوسری نظر کہہ کے لگاتے ASP آہل پر ڈالی۔ پولیس میں بھرتی ہونے کا کیا فائدہ آپ کا؟ جب ایک لال بیگ سے اپنی گڑیا کو نہیں بچا سکتے تو وہ جذباتی ہوئی۔ بچا سکتے ہیں، ضرور بچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ شرارتی مسکراہٹ لیے چند قدم آگے بڑھا۔ کیا کام؟ چائے بنانی ہوگی ہمارے لیے۔ ASP آہل کا مطالبہ سنتے ہی وہ ساری بات سمجھ گئی۔ سفیدی مائل رنگت میں اب سرخیاں گھلنے لگی تھی۔ ہم نے کب منع کیا چائے بنانے سے؟ اس کی آواز مدھم تھی اور بلکہ سردریز۔ آہل کا دل دھڑکا تھا۔ اگر منع نہیں کیا تو فوراً گرما گرم چائے پلا دیں، اس ٹھنڈ میں شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ سٹول پر کونیاں ٹکائے پرشوق نظروں سے تکتے کہہ رہا تھا۔ پہلے اس کو تو ہٹائیں پلیز۔ وہ پھر سے لال بیگ کی طرف متوجہ ہو چکی۔ یہ لیں، جب تک میں اس کا کام تمام کرتا ہوں آپ چائے بنا لائیں۔ وہ کاکروچ کو اس کی مونچھوں سے پکڑتا ہوا بولا اور پھر اس کا منہ کھلا منہ دیکھ کر ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے بے اختیار جھنجھر لی تھی۔ آخ، برا سامنا بناتی وہ اپنا سابقہ کام نامکمل ہی چھوڑ کر سٹول سے اتر چکی تھی۔ اب اسے آہل کے لیے چائے بنانا تھی اور اس کی بہت سی فضول باتیں بھی سننا تھیں جسے قطعاً پسند نہ تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کتنی پسند تھی۔ راہیں آسان ہو گئی ہیں، جان پہچان ہو گئی ہے، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، تم پہ قربان ہو گئی ہے۔ ایگل، چھوٹے صاحب نے سامنے کھڑے مطمئن سے دیو کامت شخص کو دیکھ کر ہلکے سے یہ نام دہرایا تھا۔ ہاں ایگل، عقابی نظریں ہیں میری، یوں کر کے آنکھیں نکال لیتا ہوں۔ اس نے دایاں بازو پھیلاتے جھٹکے سے مٹھی بند کرتی کہا، جیسے سچ مچ کسی کی آنکھیں نوچ کر بند مٹھی میں قید کر لی ہو۔ ابے یار، تیرے منہ پہ تو 12:30 بج گئے۔ چل ٹینشن نہ لے میری جان، سب بتاتا ہوں ایگل تجھے۔ پہلے یہ گرما گرم چائے کی پیالی تو منگا۔ اسے منشیات کا بھرا تھیلا اس کی طرف دھکیلتے پاس پڑے لکڑی کی میز پر چھلانگ مار کر بیٹھتے کہا۔ چھوٹے صاحب نے فوراً اس سے پیشتر تھیلا اچک لیا،
پھر چھوٹو کو چائے لانے کا اشارہ کر کے دوبارہ ایگل کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اب کرتے کی جیب سے سگریٹ نکالتے اسے لائٹر کا شعلہ دکھا رہا تھا۔ شکرانی ڈیلا چھوٹو کو باہر نکلتا دیکھ پیچھے سے اسے سگریٹ کو لبوں سے جدا کرتے کہا، اب بتاؤ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ چھوٹے صاحب اپنے تخت پر ٹانگیں پھیلائے گھاؤ تکیے سے ٹیک لگاتا بولا تھا۔ یہاں سے ایگل کچھ ترچھا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات پر ایگل نے مڑ کر دیکھا۔ سگریٹ کا دھواں مرغولے اٹھاتا اس کے چہرے کے آس پاس بکھر رہا تھا۔ ترچھی مسکراہٹ نے اس کے ہلکے کٹاؤ والے ہونٹوں میں کھلبلی سی مچائی تھی۔ چھوٹا صاحب مضطرب ہوا تھا اس کی صدا پر، پھر وہ بغیر کچھ بولے باہر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اس کی چال کافی مضبوط اور اعتماد سے بھرپور تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ بتا کر تو جاؤ۔ چھوٹے صاحب نے جلدی سے تخت چھوڑا اور اس کے پیچھے چل پڑا، بلکہ بھاگنے لگا۔ پھر ایگل کمرے سے ملک چھوٹی سی گیلری میں آ کھڑا ہوا اور سامنے دیکھنے لگا، جہاں بہت سیدھے سی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں بنی تھیں، اور اس عمارت کی دوسری منزل پر مشتمل کمرے کی بالکنی اس گیلری سے 1.5 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ ایگل نے چھوٹے صاحب کو دیکھتے سامنے والی بالکنی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے میں تم کو دیکھا، یہ سب نشہ تھیلے میں ڈالتے اور حقہ چھپاتے، اور پھر پولیس کے آنے سے پہلے ہم چھلانگ لگایا ادھر سے، بالکنی کی طرف اشارہ کرتے، اور سب اٹھا کر اس بالکنی میں رکھ دیا۔ ارے تم فکر کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب دھندا ہم اتنا سا تھا تب سے کرتا رہا ہے، اب تو ایکسپرٹ ہو گیا ہم اس میں، بس تمہاری مدد کیے ہیں اور کچھ نہیں۔ بات مکمل کر کے وہ اندر چلا آیا۔ سگریٹ انگلیوں میں دبا تھا۔ وہ دوبارہ میز پر بیٹھ کر سگریٹ کی کش بھرنے لگا۔ کونیوں کے آخر تک فولڈڈ آستینوں سے جھانکتے بازو پر بچھو بنا تھا، شاید نہیں یقیناً وہ ٹیٹو ہی تھا۔ گلے میں کالے چمڑے کا تعویذ گردن سے چپکا پڑا تھا۔ اب بھی کرتے ہو یہ دھندا؟ چھوٹے صاحب نے ایگل کو بغور تکتے ہوئے کہا۔ آج کل تو بے روزگار گھوم رہا ہوں۔ ساتھ 2 ساتھی تھے، کسی اوپر کے بندے نے سعودیہ بھیج دیا ہیروئن اور یہی نشہ اسمگل کرنے کو۔ تب سے ہم تو ناولے کو ترس رہے ہیں، نوالے کو ترس رہے ہیں۔ اس نے اپنی حالت پر خود ہی افسوس کرتے گردن کو ہلکا سا خم دیا تھا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ یہی دھندا کرنا ہے، بس ہم کوئی پارٹی ڈھونڈ رہا ہے، تگڑی اور بھروسے والی ہو۔ اس نے بکیا سگریٹ میز کے کنارے پر دباتے نیچے پھینک دی۔ اتنے میں چھوٹو چائے کے کپ کے ساتھ بسکٹ لے کر اندر آیا تھا۔ دے چھوٹو، چھوٹے صاحب نے سے چائے ایگل کو پیش کرنے کا کہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے میز سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب چھوٹے صاحب نے اس کا رستہ روکا، کہاں؟ بیٹھ نا، چائے پی، شکریہ ادا کرنے میں تیرے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ ایک وقت کا کھلا دے گا، دوسرے کے وقت ہم کیا کرے گا؟ ایگل کی زخمی ہنسی پر چند پل کو چھوٹے صاحب کا منہ بند ہو گیا۔ اچھا تو میرے دھندے میں حصہ لے سکتا ہے، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ ایگل نے آنکھیں سکیٹ کر دریافت کیا۔ پہلے چھلانگ لگا کر دکھا۔ اس کی فرمائش پر ایگل سے سایہ ہنسا اور پھر گیلری میں آ گیا۔ چھوٹے صاحب بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے دروازے کے سرے پر ہاتھ رکھا اور پیر اوپر اٹھا دیے، پھر گھوم کر پیر دوسری بالکنی کی سطح پر چھوڑ دیے۔ یہ کوئی معمولی چھلانگ قطعاً نہیں تھی، مکمل ٹرین بندے کا کمال تھا۔ پھر ایگل نے 2-3 ایسے ہی چھلانگیں لگا کر بالکنی میں رکھے حقے بھی اسے لا دیے۔ آج سے تو میرے دھندے میں میرا دایاں بازو ہے۔ اگر تیرا کام اچھا ہو رہا اور تو بھروسے کا بندہ نکلا تو یقین کر، ڈیک تجھے ایمآز کے انڈر لے لے گا۔ ابے لائف بن جائے گی تیری۔ ایمآز کے نام پر ایگل کی سی آنکھوں میں گہرے اندھیرے میں افق پر چمکتے تاروں سی چمک لہرائی تھی۔ اس نے چائے کی پیالی منہ سے لگا لی، مگر آنکھیں بہت کچھ جانچ رہی تھیں۔ دوسری جانب چھوٹے صاحب مطمئن تھا کہ ایگل کے آنے سے سارے اس رزقی کام اس کے ہاتھ دے دے گا اور نام اپنا کمائے گا، پھر ڈیک کے توسط سے ایمآز کی گینگ کا حصہ بن کر پیسے میں کھیلے گا۔ 1 ماہ بعد طلوع سحر کا وقت تھا۔ دور کہیں مسجد سے مؤذن کی پرتاثر آواز آ رہی تھی۔ آواز تھی یا کوئی سحر کے دین کے پکے اور مضبوط ایمان والے اس میں جکڑے جا رہے تھے۔ ایمان والوں کی نیندیں کچی ہو گئیں، وہ بیدار ہوئے تھے کہ ان کا رب انہیں پکار رہا ہے۔ وہ کیوں کر سنی انسنی کرتے تھے، جبکہ اس پروردگار نے انہیں ہر نعمت عطا کی تھی۔ سورج کے نکلنے میں ابھی کچھ وقت درکار تھا۔ آسمان جامنی رنگ کی روداد اوڑھے لوگوں کو اپنی طرف تکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لال اینٹوں سے بنی مسجد سے مؤذن کی آواز اور اونچی آنے لگی۔ اذان کا جواب دیتے لوگ بیت الخلاء کا رخ کرنے لگے۔ نلکوں سے صاف شفاف مگر یک ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا۔
جو کسی بھی انسان کو ٹھٹر جانے پر مجبور کرتے۔ یہ علاقہ پاکستان کے سب سے بڑے جبکہ دنیا کے دوسرے بڑے شہر کراچی کا ہے۔ یہ شہر کا وہ کنارہ تھا جہاں غربت و افلاس کی ایک دنیا قائم تھی۔ کچے مکان کا نیلے رنگ کی ٹینکیاں، آپس میں جڑی چھتیں، کچی سڑکیں اور دھول مٹی گرز کے یہ شہر کا حصہ ہی نہیں لگتا تھا۔ ایسے ہی ایک بند اور تنگ گلی میں بھوتوں کا مسکن لگتی ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے ایک وجود خود کو مکمل چادر میں چھپائے اذان کا جواب دے رہا تھا۔ یہ حصہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا، گلی سنسان پڑی تھی۔ اس عمارت کی اوپری منزل پر بنے لال اینٹوں کے کمرے میں 5-6 افراد اذان سے بے خبر شراب کے نشے میں جھومتے، اپنی کامیابی پر رقص کرتے، جشن کا سماں قائم کیے ہوئے تھے۔ آج کے دن وہ ایک اور خون کے دریا کا انتظام کر رکھے آئے تھے۔ ان کی تمام حرکات اسی شہر میں موجود بین الخدماتی مخابرات کے کارکنوں کے مانیٹرنگ سسٹم پر ملاحظہ کی جا سکتی تھی۔ جہاں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، وہاں موجود ایک لڑکی اور 2-3 نوجوان اپنی نظریں مانیٹرز پر مرکوز کیے سرجیکل اسٹرائیک کے لیے گئے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک پل کی خبر سے آگاہ کر رہے تھے، ساتھ ہی اگلے اقتدام کی بھی خبر دے رہے تھے۔ وہ جو فقیر کے انداز میں گلی کنارے بیٹھا تھا، اپنی ساتھی کی آواز پر فوراً متوجہ ہوا۔ ٹیک یور پوزیشن۔ بلیوٹوتھ ایئر فون سے آتی آواز پر اس نے اپنے گرد لپٹی چادر دور اچھال کر دیوار کے پاس چھلانگ لگا دی۔ زمین کی ہموار سطح پر 5 انگلیاں نہ ٹکائے اس نے جھک کر سر اٹھایا۔ سیاہ رنگ کے رومال کو سر پر لپیٹے وہ مکمل سیاہ لباس زیب تن کیے ہوا تھا، جس نے اس کے وجود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ مضبوط سیاہ بوٹ اور ہاتھ میں تھامی بھاری A47 رائفل کے ساتھ وہ اور اس کے ساتھی سرجیکل اسٹرائیک کے لیے تیار تھے۔ سر کو دائیں جانب کرتے اس نے اشارہ دیا تھا۔ سامنے ایک بوسیدہ زنک آلود لوہے کے دروازے کے آر پار اپنی جگہ سنبھالے وہ پانچوں میں بھی اسی حلیے میں تھے۔ اٹیک! تمام رضاکاروں کے ایئر فورسز میں ایک ساتھ نسوانی آواز گونجی تھی۔ ان کی اسٹرائیک کنٹرول ساتھی نے مانیٹر کی طرف دیکھتے کہا، جہاں 5-6 افراد کرخت چہروں پر داڑھی سجائے سلوار قمیض میں ملبوس آپس میں گفتگو کرتے اپنی موت سے بے خبر تھے۔ اچانک دھڑ دھڑ گولیوں کی آواز نے پورے علاقے میں طوفان برپا کر دیا۔ آواز تھی کہ کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ دھواں ہی دھواں آنکھوں خستہ بینائی کو متاثر کر رہا تھا، اور جب مطلع کچھ صاف ہوا تو آس عالم نے اپنے آس پاس خون کا دریا دیکھا تھا۔ 5 لاشیں زمین پر چت پڑی تھیں، گولیوں سے چھلنی وجود، مگر وہ عادی تھا اس سب کا۔ اس کے ساتھیوں نے پھر رائفلز نیچے کیے، آس پاس نظریں دوڑائی تھیں۔ ایک تھا جو غائب تھا، ایز ہی از آؤٹ سائڈ دی ڈور۔ اس سے پہلے کہ وہ اس اطلاع پر کوئی کارروائی کرتا، فضا کو چیختے فائر کی آواز پر سب چونک اٹھے تھے۔ نشانہ آس عالم تھا۔ اس نے جھک کر اپنا دفاع کیا تھا، نتیجتاً گولی سامنے دیوار کے ساتھ بڑی بوری پہ لگی تھی۔ پورا کمرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ قدموں کی آواز اب دور جانے لگی تھی۔ دشمن بھاگ رہا تھا، محافظ بھی پیچھے بھاگے تھے، مگر ان میں آس عالم سب سے آگے تھا، جبکہ باقی 2 مختلف سمتوں میں دوڑے تھے، اور جو رہ گئے وہ وہاں کا جائزہ لینے میں محو ہو گئے تھے۔ وہ شخص جتنا تیز دوڑتا، آس کی بھی رفتار اتنی بڑھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ فائر کرتا اور آس عالم اپنے دفاع کو کبھی جھک جاتا، کبھی زمین پر چت لیٹ جاتا۔ اس نے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا۔ دشمن اجانے سے ہلکا سمجھ رہا تھا، جو اچانک رک کر اس کا نشانہ لینے لگا، مگر آس کی رائفل سے نکلنے والی گولی نے اس کی بندوق نیچے گرا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دشمن کی سانس کھیڑتا، موقع پا کر آبادی کی طرف نکل گیا۔ ایک خالی مکان کا بوسیدہ دروازہ ہلتے دیکھ کر آس اندر گھس گیا، رائفل کا منہ اوپر کی جانب کیے وہ دیواروں کے ساتھ میں اور کبھی ان کی اوٹ میں ہوتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلتے فوراً حفاظتی طور پر رائفل آگے کر دی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ خالی مکان کی طرف دیواریں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ذہن میں موجود پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا کہ اچانک چھت سے کسی نے پانی کا مٹکا پھینکا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ چکا تھا، مگر پھر بھی کچھ ٹوٹا حصہ اس کو آ لگا تھا۔ ماتھے پر خون کی لکیر سی بن گئی۔ آس نے زمین پر خون کا قطرہ گرتے دیکھا تھا، اور یہی خون پھر اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ اس نے دانتوں کو ایک دوسرے سے سختی سے جمایا اور 4-4 سیڑھیاں چھلانگتا اوپر پہنچ گیا۔ دشمن دوسرے گھروں کی چھتیں پھلانگتا بچاؤ میں تھا، تو آس جنونی انداز میں ہر رکاوٹ کو عبور کرتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ چڑھی چھتیں، ان پر
بچی چارپائیاں جو باجرہ اور مرچیں سکھانے کو رکھی تھی۔ قرض اس مقابلے میں ہر چیز تباہ ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے مورچوں میں گھس چکے تھے جب اچانک آس عالم کو حکم آیا، لیفٹ سائڈ آس۔ اس نے بائیں جانب کی اونچی دیوار عبور کی۔ سامنے بڑی سی چھت پر دشمن بھاگ رہا تھا، کرتا شلوار اور داڑھی ہمارے مذہب کا لبادہ اوڑھے ہمیں ہی نکل رہا تھا۔ کل ہم۔ ایئر فون سے آتی آواز پر پسٹل گرپ اور فورتھ اینڈ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ دشمن سیدھا نشانے کی نوک پر تھا۔ صرف ایک بلٹ، ایک گولی، بس مجھے لڑنا ہے اپنے ملک کے لیے۔ یہ وہ ہیں جو معصوم بچوں کی بے گناہ کی جان لے لیتے ہیں اور جو معصوم پر رحم نہ کریں وہ خود رحم کے قابل نہیں۔ تمہاری موت تمہارے منتظر ہے، کاش کہ تم نے کچھ بھلا کیا ہوتا۔ کل ہم۔ مانیٹرنگ روم میں موجود ان سب میں سے سب بڑے عہدے پر فائز کار نے زور دے کر کہا۔ ٹریگر دباتے آس عالم کے ہاتھ ایک پل کو بھی نہ کانپے تھے۔ کانپتے بھی کیوں؟ کیا ان کے ہاتھ کانپتے ہیں؟ معصوموں بے گناہوں کی جان لیتے، بم بلاسٹ کرتے، نشہ بیچتے نہیں تو اس کو کیوں کانپے؟ تو بالوطنی، من الایمان۔ گولی نکلی تھی اور اپنی جان بچانے کو مسلسل بھاگتی ٹانگیں اب حالت آرام میں تھیں۔ دشمن پورے قد سے زمین پر ٹہک گیا تھا۔ اس کی سیاہ قمیض کی آستین پر لگا چاند ستارے والا پرچم چمک اٹھا تھا۔ اس نے اپنے سر پر بندھے رومال کی گرہ اور کس لی اور اپنی رائفل اٹھا کر دشمن سے پیٹ کرتا چل پڑا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ پہلا قدم کامیاب گزرا، مگر نہیں، وہ بھول گیا تھا۔ جب پرائمری میں تھا تو اس کے استاد کہتے تھے، بیٹا کامیابی کبھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، جان مارنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ کامیابی یوں ہے کہ سانپوں کے گچھے کے درمیان کوہ نور پڑا ہو، دور سے اس کی چمک آپ کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اکساتی ہے، اپنے حصول کے لیے۔ ابھی تو بہت امتحان باقی تھے آس عالم کے، ابھی تو آغاز تھا۔ اس پتھر پر وقت نے کیا کیا ستم کیا تھا، وہ انجان تھا، شاید ابھی اس کا انجان رہنا ہی بہتر تھا۔ کہتے ہیں کہ ناکام مستقبل سے ہماری بے خبری بھی ایک بڑی نعمت ہے، تو بس آج اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ آپی، اس کی مسلسل چیختی پکار پر برتن دھوتی سائیکل نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ دھر دیے۔ اوہ بڑھیا، کیوں چلا رہی ہو؟ سائیکل نے کچن سے ہی چلاتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ مرکت کو کچھ مت کیجیے گا، پھر آپ نے وہ چارج کیوں اتارے؟ اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ برتن دھوتی سائیکل پلٹی۔ گڑیا، اس کا رنگ اتنا گہرا سبز ہے اور اتنی چمک ہے اس چارٹ میں کہ کھڑکی سے آتی روشنی جب اس پر پڑتی ہے تو آنکھوں میں لگتی ہے۔ عجیب سی قسم کا چارٹ اٹھا لائی ہو، ہلکا رنگ نہیں تھا کیا؟ سائیکل نے اپنے عمل کی وضاحت کی۔ گڑیا پر پٹکتی چلی گئی جو اس کے غصے کا صاف اظہار تھا۔ صبح صبح اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ابراج صاحب پہلے ہی گورے جا چکے تھے۔ وہ پروفیسر تھے ریاضی کے، اپنے گھر تھا جس کا دوسرا حصہ کرائے پر دے رکھا تھا۔ اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ دادو فجر کے بعد آرام کے لیے لیٹ جاتی اور ظہر کے وقت اٹھتی تھیں۔ نیلم میری پیاری بہن، چاند کا ٹکڑا، میری گڑیا، ناشتہ کر لو، اس نے نوٹس پر جھکی نیلم کی ڈھوڑی پکڑ کر پچکارتے ہوئے کہا، جبکہ نیلم اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ اچھا تم کوئی اور رنگ میں لگا لو، پتھروں کے گون بہت سے رنگ ہوتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر براجمان ہو گئی۔ ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ مرکت کے بھی بہت سے رنگ ہیں، ذہابی، سنہری مائل، دھانی، سبزکائی اور زردی مائل، مگر ہمیں گہرا سبزی پسند ہے، ہری مرچ جیسا، اور ہم یہی لگائیں گے، وہ ڈھیٹوں کی طرح بولی۔ اچھا بھائی لگا لینا، ویسے میں نے تم سے پوچھا تھا یہ پتھر کیا بلا ہے؟ تم جب نیا چارٹ لگاتی ہو تو اس کے بارے میں بتاتی ہو، اس بار نہیں بتایا۔ سائیکل نے اس کا موڈ بحال کرنے کو بات بدلی۔ اس بار آپ نے تعریف کی بجائے ہزار عیب نکال دیے، تو میں کیا کروں؟ وہ ٹرکی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مرکت کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سائیکل نے ٹرے اٹھا کر اپنے اور اس کے درمیان رکھی مقصد باتوں میں لگا کر اسے ناشتہ کروانے کا کہا۔ زمرد، مگر سنسکرت میں اسے مرکت کہتے ہیں، اس نے بتاتے ساتھ پانی کا جگ اٹھایا تھا۔ اچھا فیروزے کو ٹورکوئز تم اس لیے کہتی ہو کہ تمہیں روم بہت پسند ہے، یا قوت کو مانگ اس لیے کہ اس میں میم آتا ہے تمہارا پسندیدہ حرف؟ مگر زمرد کو مرکت کیوں؟ میم تو مرد میں بھی آتا ہے۔ سائیکل نے اپنے لاجک لگائی۔ آپ کو پتہ ہے، وہ تھوڑا آگے کھسکتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی۔ تو سائیکل نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ بچوں کی شوقین نیلم اس موضوع پر ایسی جذباتی ہو جاتی تھی۔ آپ کو ویسے کیسے پتہ ہوگا؟ خیر میں بتاتی ہوں۔ مرکت ایک ایسا سخت ترین پتھر ہے جس میں سے نیلم کے پتھر سے سوراخ کیا جا سکتا ہے۔
اس کی سطح بہت متوازی اور چمکدار ہوتی ہے. یہ اپنے ہلکے وزن مگر سخت ہونے کے باعث بہت پسند کیا جاتا ہے. اور ابھی وہ مزید سمرد کی تاریخ قیمت اور خصوصیات بتاتی کہ سائیکا نے ٹوک دیا. بس سمرد ایک پتھر ہے جس میں نیلم کے پتھر سے سوراخ کیا جاتا ہے. تو اس میں اتنا پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بات پر نیلم کا منہ بن گیا. نفسیات کہتی ہے کہ انسان کی کچھ عادتیں اور خصوصیات بے جان چیزوں سے مماثلت رکھتی ہیں. اس میں کوئی انوکھی بات نہیں. یا پھر ہم ان خصوصیات کو لوگوں میں تلاش کر سکتے ہیں. جیسے میری تلاش ہے مرکت، ایک ایسا سخت ترین انسان جس کے خول کے اندر جانے کی اجازت صرف مجھے ہو، جس کے اندر نیلم بے پناہ سوراخ کر کے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لے، بلکہ ذرا ذرا کر دے اسے. ایک ایسا مرکت جس سے نیلم بھی تذکیر کر سکے. جہاں نیلم کا میم ختم وہاں سے مرکت کا میم شروع. بس جہاں میری ذات دھندلانے لگے وہ وہاں سے مجھے لپیٹ لے. ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے والے دو پتھر. بس اس پتھر کی خصوصیت میں ایک انسان کے اندر دیکھنے کی تمنائی ہو. اس کی گہری بات پر چند پل کے لیے نوالا منہ میں ڈالتا سائیکا کا ہاتھ لٹک کر رک گیا تھا. کمون گوڑیا، یہ افسانوی باتیں کہاں سے سیکھی تم نے؟ حالانکہ یہ سب پڑھتی میں ہوں. اس نے ماحول پر چھائے سنجیدگی کا تاثر ظاہر کرنا چاہا. نہیں، آپ یہ افسانہ نہیں ہے، یہ آپ خود سوچیں. کوئی انسان اتنا سخت گیر یا ظالم ہو سکتا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، کسی سے محبت نہ ہو، جس کے پیروں میں کوئی بیڑیاں نہ ڈال سکے، جس کے ہاتھ پہ کام کو آزاد ہو. کوئی ایسا شخص جس کی کوئی کمزوری نہ ہو. ممکن ہے، مجھے نہیں لگتا، مگر میں دیکھنا چاہتی ہوں. ایک جیتا جاگتا مرکت. وہ ناشتہ بھول بھال کر کہیں اور ہی کھو گئی تھی. سائیکا نے اس کی ہلکی سبز کانچ کی مانند آنکھوں کے آگے ایک چٹکی بجائی. واپس لوٹا گڑیا. دنیا میں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. کوئی بھی انسان اگر دل رکھتا ہے تو وہ پتھر نہیں ہو سکتا. اور یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کہ اگر کوئی دل نہ رکھتا ہو تو وہ انسان نہیں ہوتا. چلو شاباش، اب یہ ناشتہ ختم کرو اور یہ فضول کی سوچوں پر بند باندھ کر ایگزامز کی تیاری کرو. سائیکا نے اپنی بات مکمل کر کے اس کے گال سہلائے اور دراز کھول کر چارج لگانے لگی. چلو بھائی، اس کو پھر سے دورہ پڑ گیا. پچھلے 5 سال سے ایک ہی جملہ بھائی. اگر اتنا دم ہے تو آئے پکڑے میرا گریبان، گیدڑ کی اولاد. ایماز نے سفید A4 سائز کا پین مروڑ کر سامنے پڑی چھوٹی سی خالی روم باسکٹ میں پھینک دیا. اس کاغذ پر لال موٹے بار پر سے وہی تحریر تھی جو پچھلے 5 سالوں سے پڑھتا آیا تھا. اب تو اسے یہ جملے بھی حفظ ہو چکے تھے. میں آ رہا ہوں مناجزک، اپنے ماں باپ کے خون کا ایک ایک قطرہ تمہارے جسم سے وصول کرنے. تمہاری موت. وہ اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا جب ڈیک پہ ایک خط لے کر پہنچا. سر، یہ خط کون پہنچا رہا ہے؟ اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکے گا؟ بہت ہی تیز انسان ہے جو کوئی بھی ہے. نہ اس پر اسٹیمپ لگا ہے، نہ ہی ڈاکیا کچھ بولتا ہے. گونگا ڈاکیا ہے. 2-3 بار اسے دھمکا چکا ہوں لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا. ٹیگ کو تجسس نے گھیر رکھا تھا. البتہ ایماز اس بلا سے محفوظ تھا. پزل مجھے کو سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مناجزک نے کف لنکس لگاتے جواب دیا. سر، میں سوچ رہا تھا. تم سوچنا بعد میں، پہلے مجھے رپورٹ دو آج کی. وہی بتانے آیا تھا سر. ایگل نے منشیات ڈلیور کر دی ہیں اور پیسہ سارا چھوٹے صاحب کے حوالے کر دیا ہے. فوٹیج دکھاؤ، ایماز نے بات کاٹتے کہا. یہ دیکھیں. ڈیک نے ہاتھ میں پکڑا ٹیب ایماز کی جانب موڑا جس کی اسکرین پر ایگل اور چھوٹے صاحب کیفے ٹیریا کے پچھلے کمرے میں بیٹھے تھے. چھوٹے صاحب ایک کتھئی رنگ کی تھیلی کھولے دیکھ رہے تھے جس میں پاکستانی کرنسی بھری پڑی تھی. سنہری نیلے نوٹوں کی گڈی تھی اور ایگل اس کے سامنے سگریٹ لگائے بیٹھا تھا. اور یہ چھوٹے صاحب کب آئے گا پینٹ لے کر؟ جب پیسہ صبح ہی اس کے پاس پہنچ چکا تھا تو ابھی رات تک اسے لے کر جانا چاہیے تھا. ایماز کی تیوری چڑھ گئی. سر، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایگل کو ہی سارا کام سونپ دیں. چھوٹے صاحب بہت ڈھیلا بندہ ہے، ٹیگ نے ناگواری سے کہا. مجھے ایگل پر بھی تک بھروسہ نہیں ہوا. کچھ تو مشکوک ہے اس میں. بندہ اتنا ٹرین بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات مال ڈلیور کر لیتا ہے، چھتے پھلانگتا پھرتا ہے. خیر، اس کا بھی میں جلد ہی پتہ صاف کر دوں گا. اسے پرفیوم اسپرے کرتے تفصیلاً ایگل پر تبصرہ کیا. سر، مجھے نہیں لگتا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ کیوں اتنا مال ڈلیور کرتا اور پیسہ بھی صحیح سلامت چھوٹے صاحب کے حوالے کر دیتا؟
سر چھوٹے صاحب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ احماز کچھ کہتا، ڈائک اپنا سیل چیک کرتے بولا تھا۔ چلو۔ احماز نے جوتے پہنے اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اس عالیشان کمرے میں ہر چیز اعلیٰ تھی، قیمتی اور نایاب، اسٹائلش فرنیچر، شیشے کی سلائڈز لگی وارڈروب، ہارڈ بورڈ کے فرش پر جا بجا پڑے روئی جیسے میٹ، ہر چیز چمکتی دھمکتی اور سب سے توجہ طلب چھت کی سجاوٹ تھی۔ میں آ رہا تھا پیسہ لے کر، مگر راستے میں ڈاکو وہ سارا پیسہ بڑے سے لاؤنج میں موجود قیمتی صوفے پر پھٹے کرتے میں بے شمار چوٹوں سے سوجا منہ لیے چھوٹے صاحب اٹکتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بے ربط بول رہے تھے۔ گھبراہٹ اور کپکپاہٹ اس کے ہر عضو سے جھلک رہی تھی۔ ڈائک نے احماز کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ بے حد وجیہہ دکھ رہا تھا۔ ایگل کہاں ہے؟ 3-4 منٹ بعد وہ یہی بول سکا تھا۔ سر ہم یہاں ہیں۔ ہم کو پتا تھا آپ کا شک سیدھا ہمارے پار آئے گا۔ کیا ہے نا، ہم اس دھندے کا پرانا بندہ ہے اور سمجھتا ہے کہ بھروسہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تبھی چھوٹے صاحب کے ساتھ ہی آ گیا۔ ایگل داخلی دروازے سے ہولے ہولے اندر آتا رہا تھا۔ پیسہ کس کے پاس ہے ایگل؟ احماز کے تاثرات میں اب بھی رتی برابر فرق نہ پڑا تھا۔ چھوٹے صاحب کے پاس۔ وہ بے اطمینان سے بولا۔ پیسہ تمہارے پاس ہے۔ منہاج نے دھاڑتے ہوئے اسے گردن سے دبوچ کر صوفے کی پشت پر گرا دیا۔ وہ اس کی گردن دبوچے وحشی ہو رہا تھا۔ ایگل کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی، مگر وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ احماز نے اس کو مزاحمت نہ کرتے دیکھ جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ ایگل کھانسنے لگا۔ ڈائک نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا، جسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گیا تھا۔ جان لے لیں ہمارا، تب بھی استاد آپ کو یقین آئے کہ ہم اپنے دھندے اور آپ سے مخلص ہیں۔ ایگل نے ہاتھ کی پشت سے گیلے ہونٹ صاف کیے۔ احماز نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور دوسری چھوٹے صاحب پر جو اب تک کانپ رہا تھا۔ پھر راستے میں پڑی شیشے کی میز کو لات رسید کرتا نکل گیا، اس غصے میں بھی درجن گاہ جس کے پیچھے گاڑیاں لے کر نکل چکے تھے۔ گاڑیوں کے نکلنے کی آواز سن کر ڈائک سر تھامے صوفے پر ہی بیٹھ گیا، جبکہ ایگل اور چھوٹے صاحب پریشان کھڑے تھے۔ رات ہے، برسات ہے، اور تیرا ساتھ ہے۔ یہ خواب ہے، خیال ہے، پھر کمال ہے۔ رات مینا برسا اور کیا خوب برسا، شہر قائد کو جل تھل کر گیا، پتا پتا نکھر گیا۔ نیلم اور سائیکا دونوں نے داؤد کے ساتھ فجر ادا کی اور اب چائے کی چسکیاں لے رہی تھی، جب تیز ہوا کے جھونکے کھڑکیوں سے ٹکراتے عجیب و غریب آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ نیلم ان آوازوں پہ کپکپاتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ چڑیا سا دل تمہارا تو، سائیکا نے ایسے موسم میں کئی بار یہ بات اس سے کہی تھی۔ لال بیگ، بارش کے کیڑے، چھپکلی، ہر چیز سے ڈر جاتی تھی وہ، یہاں تک کہ تیز کھڑکے کی آواز سے بھی۔ صبح 6:30 بج کے وقت سائیکا کا فون بجا تو وہ داؤد سے نظر بچاتی چائے کا مگ اٹھائے چھت پر آ گئی، جہاں پھر سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ مارچ کے آخری دنوں میں بارش کا ہونا کچھ عجیب نہ تھا۔ کراچی کے موسم کا ایک انوکھا ہی شیڈول ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ ہی مہربان ہے تم لوگوں پر، ورنہ اسلام آباد میں تو ایک بوند نہیں برسی۔ حارث کی آواز اسپیکر سے آتی سائیکا کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایک سہانا موسم، صبح کا منظر اور محبوب شخص کی دھیمی آواز، کیا خوب کا لطف تھا اس لمحے میں۔ اس کا دل فنا ہونے کو چاہتا تھا۔ تم آؤ گی تو اسلام آباد کا بھی موسم بدل جائے گا، کچھ بارش کے قطرے ادھر بھی پڑنے لگیں گے۔ بہت پسند ہے نا تمہیں بارش؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر اسے سوالی انداز میں کہتے اسے بات کرنے کو اکسایا۔ جی، وہ سر جھکاتے میٹھی سی مسکراہٹ سے ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ دیار غیر میں نہیں بلکہ اس کے سامنے موجود ہو۔ بہت ہو گئی فون پر باتیں، اب جلدی آئیں حارث بھائی، تاکہ میں آپ لوگوں کی شادی پر بھنگڑا ڈال سکوں۔ نیلم نہ جانے کب آئی تھی، اب فون اس سے چپک کر شروع ہو چکی تھی۔ سائیکا اس سے سیل چھیننے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی۔ کس ظالم کا دل کرتا ہے آپ کو انتظار کرانے کا؟ بس یہاں کے بکھیڑے ختم ہوں تو آپ کے جیجا جی فوراً حاضر ہوں گے۔ صحرا بند ہونے کا، وہ شوخی سے بولا۔ اچھا جناب، اور میں پہلے ہی۔ سائیکا نے فون جھپٹ کر کاٹ دیا۔ کیا یہ بدتمیزی ہے آپی؟ نیلم چلائی۔ سائیکا سنی انسنی کرتی آخری سیڑھی بھی پار کرتی چھت پر پہنچ چکی تھی، پانی کی بوندوں سے بھگونے لگی۔ نیلم نے بھی اس کی
تقلید کی۔ آپ بھی حارث بھائی کب آئیں گے؟ آپ بہت مس کرتی ہیں نا حارث بھائی کو، نیلم نے پوچھا۔ ہاں، سائیکا نے دونوں ہاتھوں سے ماتھے پر چپکے گیلے بال ہٹائے۔ حارث بھائی کتنے اچھے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ نیلم نے شوخی سے اسے چٹکی کاٹی۔ میں بھی تو کرتی ہوں ان سے محبت، سائیکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اف، یہ محبت ہمارے گلے کب پڑے گی؟ سر داہ بھرتے وہ چھت کے وسط میں گول گھوم گئی۔ سفید رنگ کی فراق اور سفید ہی دوپٹے پاجامے میں وہ کوئی پریوں کے دیس کی بھٹکی ہوئی لگ رہی تھی۔ پانی کے قطرے اس کی سنہری دمکتی رنگت کو اور نکھار بخش رہے تھے۔ ہونٹوں کا رنگ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ پاگل، سائیکا بڑبڑائی۔ بابا اٹھنے والے ہوں گے، میں نے ناشتہ نہیں بنایا۔ نیلم چلو نیچے۔ سائیکا جلدی سے سیڑھیوں کے پاس آئی، جوتی پاؤں میں اڑستے بولی، ہم ابھی نہیں آ رہے۔ دوسری جانب وہ بارش میں قطرہ قطرہ پگھلتی بند آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے کسی اور ہی دیس میں پہنچ چکی تھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ دیوار کے پار جھانکا تو دل جو گلشیز کی دیوار کی طرح کھڑا تھا، آج قطرہ قطرہ پگھلتا پانی بن کر دریائے کنہار میں جا گرا۔ ٹائیگر وائٹ بنیان اور بلیک ٹراؤزر جس کے سائیڈ پر لمبی لمبی سفید پٹیاں لگی تھیں پہنے بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ سیمنٹ کی چھت پر ننگے پیر ہاتھوں میں لال پکی اینٹیں اٹھاتا وہ ایک کونے میں جمع کر رہا تھا۔ چھت پر پڑی لکڑیوں کو اپنے مضبوط شانوں پر ڈالتے برآمدے میں رکھنے لگا۔ وہ بہت مصروف دکھائی دے رہا تھا، بال بھیگ کر مکمل ماتھے پر چپکے پڑے تھے۔ کسرتی بدن سفید بنیان سے صاف جھانک رہا تھا۔ اب بھی چند بچی اینٹیں اٹھاتے ایک تلخ اس نے اوپر کی جانب دیکھا جہاں وہ اپسرا کھڑی تھی۔ اس کی نظریں اتنے فاصلے پر بھی مقابل سے ٹکرا گئی تھیں، تیز ہوائیں چلتی جیسے ان کے گرد حصار قائم کرنے لگیں۔ اس کا سفید آنچل اڑتا ہوا چھت کی دیوار سے چمکنے لگا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، پوری کائنات جیسے کہیں پس منظر میں جا چکی تھی۔ ہلکے سبز کانچ میں اس کا عکس صاف تھا، مگر وہ تو اسے نہ جانے نظروں کی نظروں میں کیا سمجھنا چاہ رہا تھا۔ چبھتی ہوئی خبردار کرتی ہوئی نظر تھی اس کی، مگر وہ سبز کانچ تو گویا اس کی ہر تنبیہ سے صرف نظر کرنے کو تھا۔ اسے جھٹک چکا تھا، شدید تھک گیا تھا، ان نظروں سے طلسم ٹوٹ گیا، وہ سرسبز ہو چکی تھی۔ ساحل جانے کو مڑ رہا تھا، حسن کی دیوی اس کو رک جانے کی تمنائی کھڑی تھی۔ بارش ان کے تماشے پر اور زور و شور سے برس رہی تھی۔ عجب سما تھا، کیا جلن تھی ان سبز آنکھوں میں۔ اسے مڑتا دیکھ ایسے لگ رہا تھا کہ بارش کے قطرے آگ کے گولے بن گئے ہیں، کائنات ہل گئی ہے، سب پلٹ گیا ہے، وہ چلا گیا۔ ایسے ہی دونوں ہاتھوں میں ایک ایک اینٹ اٹھائے زینہ نیچے اترنے لگا۔ وہ دیکھ رہی تھی یہاں تک کہ اس کی پرچھائی تک کہیں گم ہو گئی۔ نیلم، آ جاؤ، ناشتہ کر لو، گرم گرم آلو کے پراٹھے بنائے ہیں میں نے، سائیکا شاید نیچے سیڑھیوں پر کھڑی چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کو اداس کیوں ہو رہے ہو ہم بلیک بیئر، کیا ہو گیا ہے ہمیں، کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ وہ خود سے الجھتی ہوئی کیفیت پر سخت جھلائی اور بیزار سی نیچے جانے لگی۔ بارش کی بوندیں محبت کی ایک نئی داستان رقم کرنے میں شاید کامیاب ٹھہری تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے سر جھونکے ایماز پلازا کی اوپری منزل پر کھڑے منہاج اسحاق کے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں دونوں بازو واقع بارش کی بوندوں کو اپنے کشادہ سینے پر گرتا محسوس کرتا تھا، مگر یہ بارش کے قطرے ماضی کی یادوں کو لپیٹ اب آگ کی چھوٹی چھوٹی گیندیں بن کر اس کے سینے پر پڑ رہے تھے۔ وہ کھو گیا ماضی میں، 13 سال پہلے کا منظر میں۔ یہ منظر ہے سعودیہ کے شہر جدہ کا، جہاں تقریباً 4 ملین عوام بستی ہے۔ یہاں بسنے والی 4 ملین آبادی میں وہ اور اس کا چھوٹا سا خاندان بھی آباد تھا۔ کھلے صحن تلے بارش کا سلسلہ رک جانے کے بعد ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ جدہ میں پسند کی جانے والی زعفران کی چائے سے لطف اندوز ہوتے 16 سال کی لڑکی شوخ آواز میں بولی، ابو اب بھائی ہمیں شعر سنائیں گے، تبھی چائے کا مزہ دوبالا ہوگا۔ کیوں امی؟ اس نے چھوٹے چھوٹے موڑوں پر بیٹھے اپنی والدین سے کہا۔ جی ضرور، چلیں صاحبزادے، کچھ سنائیں۔ اس کی عربی شاعری کی ڈائری جب سے ان کے ہاتھ لگی تھی وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ ابو گیلے لباس اور تر بالوں کے ساتھ 13 سال کا وہ نوجوان احتجاج کرنے لگا۔ بھائی سنا رہے ہیں کہ ہم آپ کی ڈائری لے آئیں، چھوٹی لڑکی نے دھمکایا۔
ابو آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کو؟ وہ شکایت کرنے لگا۔ ہاں تم بھی سنا دو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ امی کے کہنے پر اس نے کھلا جانے والی نظروں سے بہن کو گھورا۔ مجھے تم سے محبت ہے اور میں گم ہو جاتا ہوں ان آنکھوں کے رنگوں میں، پھر میں اپنے آپ کو تمہاری فریبی آنکھوں میں پا کر تم سے نفرت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ چٹنگ چٹنگ، محبت بارش والے سنا ہے نا؟ یہ دھوکے والے سنا کر بے وقوف بنا رہے ہیں ہمیں، وہ چلائی۔ میں ایسے ہی شعر لکھتا ہوں، محبت والے تم سنا دو، وہ جل کر بولا۔ اچھا تو عرض کیا ہے؟ اس نے گلابی اور منہاج کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی لرز گئی۔ کائنات کی بچی، میری ڈرائیو واپس کرو۔ کائنات میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ کائنات، وہ اس کے پیچھے بھاگتا چلا گیا۔ وہ ڈائری لیے اس کی ورق گردانی کرتی، اونچا اونچا عربی زبان میں لکھتے شعر پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس سے بچنے کو بھاگ بھی رہی تھی۔ جدہ شہر میں موجود اس گھر میں کہکے بلند ہونے لگے تھے۔ بھائی کائنات، کائنات! وہ آنکھیں کھولتے چلایا۔ ماتھا صاف کیا، آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اکیلا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں جو کہتا تھا کہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، کتنی آسانی سے فریب کھا گئی، وہ بھی ایک عورت سے۔ وہ تلخ سوچوں کے گرد اب بھی پھنستا چلا گیا۔ ہوا اس کے گرد حصار باندھتی اس کے ٹوٹے وجود پر سوال دانی کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا؟ تم اگلے زخم چھوڑو، یہ گھاؤ کیسا لگا؟ عجب سوال کیا آنکھوں نے پتوں سے، شجر سے ٹوٹ کر۔ بتاؤ کیسا لگا؟ مسلسل سوچنے سے اس کا دماغ تھکنے لگا تھا۔ بس ایک ہی سوچ بار بار ہر سوچ پر حاوی ہو جاتی تھی کہ جو بھی ہو اس کو جواب ہاں میں ہی دینا ہے۔ اسے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اتنی سینئر عہدوں پر ہونے والے بچ جائیں گے اور ایک وہی پھنسے گا۔ اسے لگا کہ ساری مصیبتیں بس اس کے لیے ہی ہیں۔ بار بار وہ مضبوط شخصیت کا مالک مغرور یونانی دیوتا اس کی خوفزدہ نظروں میں آ سمٹا۔ ایس پی آہل، ہمیں سندھ پولیس سے ایک پارٹنر کی ضرورت تھی، تبھی تمہیں زحمت دی۔ اب فیصلہ 24 گھنٹے میں تمہیں کرنا ہے۔ موت کیا پر آسائش زندگی۔ جب کالے رنگ کی پٹی کھول کر اسے پتھریلی زمین پر پھینکا تو وہ سیدھا لکڑی کی کرسی پر بیٹھے سامنے میز پر ٹانگیں رکھے مناج رزق کے سامنے گرا تھا۔ اسے فارم ہاؤس میں لایا گیا تھا۔ دور دور تک ناہموار زمین تھے، چھوٹے چھوٹے 2-3 تالاب، چند فوارے لگے تھے۔ ایک طرف مختلف ماڈلز کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ٹیگ کی جیب میں وہی کھڑی تھی ایماز جس کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے گھر کا داخلی دروازہ تھا جس کے قد آمد دروازے لکڑی کے اسٹائلش دروازے کے آر پار گارڈز کھڑے تھے۔ ایک شیر ایماز کی کرسی سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ویگنار کے بونٹ پر مطمئن سا بیٹھا تھا، مگر آہل کو خوف زدہ کیے دے رہا تھا۔ شیر کے ساتھ ہی ڈیگ بھی بونٹ پہ بیٹھا ان کا سلسلہ کلام سماعت کر رہا تھا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہ جانے مقابل کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اسمگلنگ میں مدد کرنا ہوگی، راستہ صاف کرنا پڑے گا، اور جو یہ ریڈ ویٹ کا شوق ہر دوسرے دن تمہارے افسروں کو چڑھ جاتا ہے، ان کی خبر دینی ہوگی۔ بم دھماکے والی جگہ سے سیکیورٹی کم کرنی ہوگی، دیٹس اٹ۔ ایماز نے اتنے مزے سے کہا جیسے آہل پہلے ہی اس کا کام میں بہت ٹرین ہو۔ کیسی اسمگلنگ؟ آہل نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ اب کے بار اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہ تھی، اسلحے کی منشیات کی۔ ایماز نے ریلیکس انداز میں کہا جیسے کوئی ڈیل کر رہا ہو۔ میں اپنے پیشے سے بہت وفادار ہوں، سوری میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا، آہل نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے اور ہر نیوز چینل پہ دینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ہاں، ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کے پاس تو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے، اور جب یہاں پہنچے گی تو 1 منٹ سے پہلے آئی جی پی کے پاس، اور پھر اس کا پھر معنی خیز تھا۔ آہل نے ہمارے بے بسی کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، اگر تم ہماری بات مان جاؤ گے۔ اس کے انابی ہونٹ دلچسپی سے مسکرائے تھے۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، آہل بمشکل بولا۔ ایماز کے اشارے پر ڈیک نے ایک خاکی لفافہ لکھتا تھا وہ اگر سر پر بال ہوتے تو یقیناً اس کی تھائی تھاما اور چلتا ہوا بالکل آہل کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ بالکل وجاہت پر رش کیا جا رہا تھا۔ ڈیک نے وہ لفافہ آہل کی شرٹ کی جیب میں ٹھوس دیا۔ پولیس کی وردی میں حرام کا پہلا پیسہ جا چکا تھا۔ دیکھنا اب یہ تھا کہ یہ پیسہ آہل کو کتنا ایمان
نگلتا تھا، 1/3 نصف، 3/3 یا مکمل۔ ڈیگ نے اس کی جیب پر ہاتھ مارتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جانے کیا سمجھ جایا تھا کہ اہل کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہاں ایمان، ملحاظ ازا کی تنزیت کہتا اپنی جگہ چھوڑ کر بنگلے میں گھس گیا۔ اہل کو یہ کہکا اپنے کانوں میں پگھلتے شیشے کی طرح معلوم ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، اپنے آس پاس نظر اڑاتے وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ وردی پر موجود 2 بیجز کو اس نے چھوا، 2.5 سال کی محنت۔ اس کے ہونٹوں نے جنبش دی۔ کیا فائدہ ہوا ان بیجز کا؟ اس نے تعجب سے سوچا۔ چند دن رہتے تھے، اسے ڈیگ کو اپنے فیصلے کے متعلق آگاہ کرنا تھا۔ ایک سرد آہ خارج کرتے اس نے ضمیر کی آواز پر لعنت بھیجی اور سیل پر ڈیگ کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا لیا۔ ہاں تو وہ کون سا حرام کما رہا ہے؟ باپ کا جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ ضمیر نے پھر جھنجھوڑا، مگر موت کا خوف، پیسے کا نشہ، ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ کال اٹینڈ کی جا چکی تھی۔ میں تیار ہوں ہر کام میں تمہاری مدد کرنے کو۔ پورا دن وقفے وقفے سے برسات ہوتی رہی، یہاں تک کہ کالی چادر اوڑھے سورج کو دور دھکیلتا اندھیرا تھا، آسمان نظر آنے لگا۔ وہ سفید لمبے گھیردار فراک میں ملبوس اس کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی، مگر وہ اس سے بھی تیز رفتار سے ہر رکاوٹ عبور کرتا، فتح کے جھنڈے گاڑتا بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر پہاڑی پر وادی کو پھلانگتا کوئی شے اسے روکنے کی جیسے طاقت نہ رکھتی تھی۔ وہ اپنا لباس تھامتی اس کے پیچھے تیز رفتار میں دوڑتی ناکام ہوتی جا رہی تھی، مگر ایسے جنون تھا اسے پا لینے کا، اس کی رفتار کا مقابلہ کرنے کا، اس کے برابر آنے کا۔ تبھی وہ اس کی تقلید میں آ کر بیٹھی جا رہی تھی۔ گھنا جنگل، اونچے اونچے بلند ترین درخت، وہ ہانپنے لگی، گھٹنے پر ہاتھ رکھتی ٹھہر گئی تھی، شاید ہمت جواب دے گئی تھی۔ تبھی اچانک اس کے سر پر کوئی روشنی پڑی، اس نے اوپر دیکھا، آنکھیں چند چندھیا گئیں، پھر اپنے آس پاس نظر دوڑائی۔ اس نے پشت کیے کھڑے ٹائیگر کو، بلیک بیئر تو اندھیرا ہی اندھیرا، سیاہ گھنے درختوں والا جنگل، پکارا۔ اچانک اس میں سے پرچھائیاں نکلنے لگیں، ایک ایک کر کے وہ اسی کے قد کاٹ کے ہولے اندھیرے میں آدھے گول دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی 5 تھے، ان 5 میں سے ایک دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا۔ روشنی میں اس کا چہرہ صاف دکھنے لگا تھا، وہ ٹائیگر تھا۔ وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں آس میں، کیا کروں کہ تم راضی ہو جاؤ؟ بلیک بیئر کے دیے جلائے اس کے جواب کی منتظر۔ مارے تردد سے ٹائیگر نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے اس کی پشت پر موجود ہولے کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے اس کی ہتھیلی دیکھی، جہاں سیاہ رنگ کا ریوالور پڑا تھا، وہ پلٹی۔ سفید پھورے بالوں سے بھرے مضبوط ہاتھوں میں سرخ رنگ کے کھلے گلابوں والی باسکٹ تھی، اور اس میں موجود ایک گلاب کے اندر پڑی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ پسٹل یا گلاب؟ مار دو اسے اگر تم مجھ تک آنا چاہتی ہو تو۔ جنگل کے گھپ اندھیرے میں اس کی آواز اونچے درختوں سے ٹکرائی۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گلاب تھامے وہ ہیولا بولا تھا۔ اس نے میکانیکی انداز میں ریوالور اس کی ہتھیلی سے اچک لیا، وہ پسٹل تان چکی تھی۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر ٹکرایا، اس نے ہلکے سے گردن موڑی۔ بلیک بیئر؟ وہ مسکرائی، گولی نکل چکی تھی۔ ٹھا کی آواز پر درختوں کی ٹہنیوں پر اونگتے پرندے چہچہاہٹ پیدا کرتے اڑنے لگے۔ گلابی کی ٹوکری گر چکی تھی۔ ایک اور ٹھا کی آواز، پورا جنگل گونج اٹھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ چیختے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نیلم؟ نیلم؟ سائیکا نے روشنی کرتے پوچھا۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا، جیسے نیلم پسینے میں نہائی ہوئی ہانپ رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا میری جان؟ سائیکا نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے دریافت کیا۔ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اس نے نیلم کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ وہ سائیکا کے سینے میں سر چھپائے اس کے ساتھ چمٹ گئی، اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ خواب سے ڈر گئی؟ وہ اس کے ساتھ لگائے پیار سے پوچھنے لگی۔ آپی، ہم نے مار دیا اس کو، وہ ہم سے قتل۔ وہ بے ربط بولتی، اس سے الگ ہوتی، اپنے ہاتھوں کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان پر خون لگاؤ۔ گڑیا تم ڈر گئی ہو، خواب میں تو جن بھوت آتے رہتے ہیں۔ چلو شاباش، پانی پیو اور آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر سو جاؤ۔ سائیکا نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، پھر چادر اس کے اوپر برابر گئی تھی، اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ نیلم نے آنکھیں موند لیں، اب وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ پھر وہی الفاظ کان کا پردہ پھاڑنے لگی۔ یہ کون سی زبان تھی؟ یہ کیا الفاظ تھے؟ کیا معنی تھے ان کے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ باقی کی پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ قاتل گناہ کر کے زمانے میں رہ گیا۔
ایک ہم تھے کہ اشک بہانے میں رہ گئے، پتھروں کا جواب دے سکتے تھے ہم دل کے آئینے کو بچانے میں رہ گئے۔ تقریباً مہینہ ہو گیا سریگل اپنے سارے کام مکمل ذمہ داری اور بغیر ہیرا پھیری کے کر رہا ہے، جبکہ چھوٹے صاحب نے ایک بار پیسہ چوری کا کہہ دیا اور دوسری بار پارٹی تک مال ہی نہیں پہنچا۔ یہ آخری چانس تھا چھوٹے صاحب کا، مگر پارٹی نے کہا ہے کہ جو مال اسے ڈیلیور کیا ہے اس میں ہیروئن نہیں بلکہ چینی کا پاؤڈر ہے۔ بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ڈیگ نے اسٹڈی میں موجود منہاج الزاق سے کہا، جو اضطرابی انداز میں اوپر چیئر کو گھما رہا تھا۔ اس کی بات پر اپنے عمل کو ترک کیے اسٹڈی ٹیبل پر بازو ٹکا دیے۔ چھوٹے صاحب کو موت کا مزہ چکھانا ہے اور کیا؟ اعماز نے سرد لہجے میں کہا، مگر وہ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ مال میں یہ تبدیلی کس نے کی۔ ڈیگ کو منہاج سے اتنی سخت سزا کی امید نہ تھی۔ تم سے یہ کس نے کہا؟ چھوٹے صاحب نے استولج سے ساتھ کہا، کیا ثبوت ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے؟ اعماز نے کڑے تیوروں سے گھوری دی، وہ شٹ اپ، دماغ خراب مت کرو میرا۔ شام میں چھوٹے صاحب کی زندگی کا چراغ بجھاتا ہوں میں، مجھے نفرت ہے دھوکے سے، فریب سے۔ وہ دانت پیس کر گویا ہوا، پھر اچانک چیئر سے اٹھا اور ایک زوردار مکہ میز پر موجود شیشے کی سطح پر رسید کیا۔ وہ لمحہ کتنا مذاق اڑاتا، ہنستا ہوا محسوس ہوتا تھا جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کو بیوقوف بنا گیا، دھوکہ دے گیا۔ منہاج الزاق فریب کھا گیا۔ نفرت، شدید نفرت ہے مجھے اس جملے سے۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے دھوکہ دینے والوں سے، فریب کھانے والوں سے، مجھے نفرت ہے خود سے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے ہر شے زمین بوس کیے جا رہا تھا، سارے شو پیس، پن، مارکرز، کتابیں شیلف پر چیز کو مار مار کر اپنا ہاتھ لہو لہان کر چکا تھا۔ آخر میں اس کو پانی سے بھرا شیشے کا گلاس نظر آیا، اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پورے زور سے توڑ دیا۔ شیشہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا، کچھ قالین کے فرش پر گر گیا تو کچھ اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ گلاس میں موجود پانی بھی چھلک کر قالین پر بہہ گیا تھا۔ ڈیگ نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کئی بار اعماز کی یہ حالت دیکھ چکا تھا۔ یہ انسان تھا ہی نہیں، بھیڑیا، درندہ، کیا تھا یہ شخص؟ جسے خود سے محبت تھی، نہ کسی اور سے، جسے بس دنیا تباہ کرنی تھی، جو دوسروں کی آہیں سننے کو خود بھی تڑپتا تھا، جو خود جل رہا تھا، دوسروں کو بھی جلا رہا تھا۔ نہ جانے کیا ضد بن گئی تھی دونوں میں۔ نیلم دن رات چھت کے چکر کاٹتی، دیوار کے پار جھانکتی رہتی کہ شاید وہ دکھ جائے، یا ایک جھلک، کوئی پرچھائی، مگر وہ تو گدھے کے سر پر سینگ کی مثال کے مصداق منظر سے مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ خود انجان تھی کہ آخر ایسا کیا ہے اس میں کہ وہ اس کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے۔ اسے کبھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑے تھے، وہ ہمیشہ سراہی جاتی تھی، تعریف ہمیشہ اس کی ہوتی تھی۔ حسن پرستی کے دور میں وہ کسی بھی محفل کے بغیر کسی تگ و دو کی جان بن جاتی، ہر آنکھ میں اس کے لیے پسندیدگی ہوتی تو کبھی رشک، کبھی حسد ہوتا۔ مگر ٹائیگر، وہ بہت مختلف تھا۔ وہ اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوتا تھا، کم از کم اس کی 18 سالہ زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کے حسن کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، جس نے اس کی اونچی آواز پر اسے سناتی تھی۔ وہ جو اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر راہ چلتے لوگوں کی ذرا سی بات پر ان کو جھاڑ کر دیتی تھی، اسے وہ کیسے چپ کر آ گیا تھا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے آگے جھکتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تفاخر اس کے اندر بچپن سے سر اٹھا چکا تھا، جس کی وجہ صرف حسین ہونا تھا۔ آج وہ مرکت کا موازنہ اس سے کرنے لگی، اور کچھ نہیں تو اس کی یہ خصوصیت ضرور نظر آئی تھی کہ وہ سخت دل تھا، ورنہ بارش کے موسم میں جو پیغام اس کی آنکھیں اس سے دے رہی تھی وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ کیسے اسے نظر انداز کرتا چلا گیا۔ داؤد پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو، میرے پیپر شروع ہونے والے ہیں، پڑھنے دیں مجھے۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ داؤد نے اسے کھولنے کا کہا تو وہ بلا وجہ ہی چڑھ گئی۔ گڑیا دیکھنا ذرا کون ہے؟ میں آٹا گوندھ رہی ہوں، سائقہ کچن سے چلائی۔ ڈرائنگ روم میں نوٹس کھولے بیٹھی نیلم پیر پٹکتے دروازہ کھولنے لگی۔ کون ہے؟ صبر نہیں ہے؟ توڑ دو دروازہ، جذباتی انسان، وہ تیز سے بولتے بغیر پوچھے دروازہ کھول گئے۔ کس کو جذباتی بول رہی ہو؟ فیلنگ لیس۔ ٹائیگر کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر جہاں آنکھیں سیراب ہوئی تھیں وہیں شکوہ بھی زبان پر آ گیا۔ داؤد سے بات کرنی تھی مجھے۔ وہ اس کی بات کو اکثر نظر انداز کر گیا۔ مجھ سے بات کر لیں، میں بھی داؤد کی ہی پوتی ہوں۔ نیلم نے اس کا راستہ روک کر کہا، اور ایک ہاتھ سے دروازے کو بھی تھام رکھا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے شوخ لہجے پر دانت پیسے۔ راستہ چھوڑیں، وہ چڑھ کر بولا۔ اگر نہ چھوڑیں تو؟ وہ چیلنج کرنے لگی۔
ڈارک گرے شرٹ اور براؤن جینز میں موجود ٹائیگر آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا دونوں میں۔ نیلم کی سانس رک گئی تھی، دروازے کے پٹ پر گرفت ڈھیلی ہو گئی، آنکھیں مقابل کی سحر زدہ شخصیت کی اسیر ہوتی فریز ہو چکی تھی۔ مقابل کی سرد نگاہیں اس کے سبز کانچ میں پڑ گئی تھیں۔ میں اپنے راستے صاف کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر جا چکا تھا۔ پل بھر کا کھیل تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر جتنا شرمندہ ہوتی اتنا کم تھا۔ حصار ٹوٹ گیا۔ وہ بے بس کھڑی تھی۔ وہ ہار گئی۔ وہ فاتح ٹھہرا۔ ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، تو میدان میں بھی نہیں اتری تھی کہ پہلے ہی ہار گئی تھی، مات کھا گئی تھی۔ وہ تو اس کے مقابل آتے ہی جذبات کی اس نگری میں پہنچ جاتی جہاں عقل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کا دل اچانک بھر گیا۔ ہر چیز میں معنی لگنے لگی، بیزاریت طاری ہونے لگی۔ وہ بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کے آگے سے گزرتی اوپر چلی گئی۔ بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر جانے کیوں وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ مجھ کو سمجھایا نہ کرو کہ اب تو ہو چکی مجھ کو محبت شکوہ ہوتی تو تم سے پوچھ کر